ہمارے منبر پر خانوادہ اعلیٰ حضرت کے چشم و چراغ حضور منانی میاں کے فرزند ارجمن نبیرہ حضور مفسر اعظم نبیرہ حضور مفتی اعظم ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں حضرت علامہ عمران رضا خان صاحب سمنانی میاں. تو حضرت کی آمد بھی ہوئی، ہم حضرت کا استقبال کرتے ہیں. ایک بار پھر درود شریف بلند آواز سے پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امام علی مقام کی زندگی جو ہے وہ سراپا خلوص، سراپا انقلاب اور لوگوں کو تحریک دینے والی شخصیت ہے. جہاں امام حسین کی زندگی ہوگی دل کے اندر انسان کبھی بزدل نہیں ہو سکتا. جس کے سینے میں امام حسین ہوں گے وہ انسان کبھی باطل کے آگے سر نہیں جھکا سکتا. جس دل کے اندر امام حسین ہوں گے وہ کبھی باطل سے ہاتھ نہیں ملا سکتا. لوگ کہتے ہیں کہ کیا لوگ مسلک کی بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں مسلک کی سب سے پہلی جنگ اگر کہیں ہوئی ہے تو وہ میدان کربلا میں ہوئی ہے. اور میدان کربلا میں اللہ اکبر دونوں طرف کلمہ پڑھنے والے ہیں، دونوں طرف ٹوپیاں اور عمامے والے ہیں، دونوں طرف نماز اور اذان کا نام لینے والے ہیں، دونوں طرف قرآن کی بات کرنے والے ہیں، لیکن حق نبی اور آل نبی کے ساتھ ہیں. اور یہ بتا دیا گیا کہ سب سے پہلی جنگ اگر کربلا میں ہو رہی ہے تو گویا کہ یہ مسلک کی جنگ ہو رہی ہے، حقانیت کی جنگ ہو رہی ہے. تو جس دل میں حسین بسیں گے اس دل کے اندر جو ہے کبھی باطل جگہ نہیں پا سکتا، کبھی باطل جو ہے وہ گھر نہیں پکڑ سکتا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے انقلاب جہاں بھی آئے گا وہاں کہیں نہ کہیں دلوں کے تار حسینیت سے جڑ رہے ہوں گے. جیسے کہ میں آپ سے ابھی مثال پیش کر رہا تھا، اللہ اکبر ذرا غور کرنا. ہم حسینیت سے دور ہو گئے اس لیے بزدل ہو گئے، ہم حسینیت سے دور ہو گئے اس لیے مسجدوں کو آباد کرنے سے دور ہو گئے، ہم حسینیت سے دور ہو گئے اسی لیے ہاتھوں میں شراب کے پیالے آ گئے، ہم حسینیت سے دور ہو گئے اسی لیے لوگ نشے کی طرف بڑھ گئے، ہم حسینیت سے دور ہو گئے اسی لیے آنکھیں پاپ دیکھنے لگی. ورنہ اللہ اکبر جہاں حسینیت ہوگی وہاں ہوگا کیا. اس ہندوستان کی سرزمین پر جب انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر اپنے پنجوں کو گاڑنا شروع کیا تو اس وقت سب سے پہلے انقلاب کی آواز اگر کہیں سے گونجی تو ان لوگوں کا تعلق امام حسین اور کربلا سے تھا. آپ دیکھیں 1857 کے اندر سب سے پہلے جس نے جہاد کا فتویٰ دیا وہ فضل خیر آبادی کا تعلق میدان کربلا سے تھا. اسی طرح سے مراد آباد کی سرزمین پر سید کفایت علی کافی مراد آبادی کو جو اسی ملک کی بقا اور سالمیت کے لیے جنگ کی جو ہے وہ اللہ اکبر پھانسی دی گئی اور انہوں نے ملک کے تحفظ کے لیے مسکراتے ہوئے پھانسی کا پھندا چوما تھا. وہ شخصیت کا تعلق بھی کہیں اور سے نہیں بلکہ میدان کربلا سے تھا. آپ دیکھتے چلے جائیں کربلا کے بعد ہر انقلابی اور حکومتوں کا مقابلہ کرنے والا، باطل کا مقابلہ کرنے والا ہر ایک کا تعلق کربلا سے ملتا ہوا نظر آئے گا. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں اللہ اکبر جب خلق قرآن کا فتنہ اٹھا تو امام احمد ابن حنبل جیسا مرد مجاہد جو مقابلہ کر رہا تھا اس کا تعلق بھی کربلا سے تھا. اسی طریقے سے جب اکبر کا فتنہ اٹھا تو اللہ اکبر مجدد الفسانی اس کا مقابلہ کرنے والی شخصیت کا تعلق بھی عقیدتوں کا میدان کربلا سے تھا. اور جب 14ویں صدی کے اندر رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں ہو رہی تھی تو ان سب کا مقابلہ کرنے والا 14ویں صدی کا مجدد ان کا تعلق بھی دل کا کربلا کی سرزمین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید امین القادری صاحب قبلہ. عشق محبت، عشق محبت. بہت ہندوستان میں جو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھاتا ہے اس غریب
تعلق بھی کربلا سے ہے. جو اللہ کے دین کو نئی زندگی عطا کرتا ہے وہ محی الدین غوث اعظم دستگیر کا تعلق بھی کربلا سے ہے. کر سکے اللہ اکبر قریب قیامت دجال کے فتنے کے لیے جو امام محمد مہدی زمین میں تشریف لائیں گے ان کا تعلق بھی میدان کربلا سے. کیا بات ہے. حق بیش. حسین اس شخصیت کا نام ہے جو ایک مرتبہ قربانی دے کے قیامت تک اللہ کا دین بچا رہے ہیں. لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے, اب دھیان سے سننا, سوال پیدا ہوتا ہے کہ حسین بنتے کیسے ہیں, حسین بنتے کیسے ہیں. آج کی محفل کا اصل عنوان ہے حسین بنتے کیسے ہیں. تو یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا, اللہ اکبر, حسین بننے کے لیے, حسین بننے کے لیے صرف جنگ کرنا کافی نہیں. حسین بننے کے لیے صرف باطل کا مقابلہ کرنا کافی نہیں. حسین بننے کے لیے اللہ اکبر صرف کوئی تحریک لے کے اٹھ کے کھڑے ہونا کافی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حسین بنتے نہیں ہیں, حسین بنتے نہیں ہیں, بلکہ حسین خدا کی طرف سے بنائے جاتے ہیں. اور جب خدا کی طرف سے حسین کو بنایا جاتا ہے تو پھر اس کو پیدا کیسے کیا جاتا ہے, تو یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہوں گا بلکہ اپنے امام اہل سنت کے لہجے میں کہوں گا کہ حسین بنتے کیسے ہیں. تو میرے امام کہتے ہیں اللہ اکبر, ہم پورے ہندوستان میں جب حسین بنتے کیسے ہیں تو لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ بریلی سے آواز آتی حسین بنتے کیسے ہیں. لیکن جب بریلی میں بیٹھ کر کہیں گے تو میں یہ کہتا ہوں روضہ رضا سے آواز آتی ہے حسین بنتے کیسے ہیں, تو کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر, خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر, ان کی پاکیزہ دینت پہ لاکھوں سلام. میری قوم کے جوانوں توجہ کرنا, ذرا غور کرنا. اللہ اکبر, تم بنے اپنے باپ داداؤں کے خون سے, بڑے بڑے علماء, محدثین, مفکرین, داعیان دین سب بنے اپنے باپ داداؤں کے خون سے. لیکن حسین کس کے خون سے بنے؟ تو میرے امام کہتے ہیں حسین کو کسی ایرے گہرے کے خون سے نہیں بلکہ خیر الرسل کے خون سے بنایا. اور خیر الرسل کا خون کیا ہے, ذرا اس پہ توجہ کریں. رسول نہیں, خیر الرسل. اس لیے کہ سب رسول عزت والے, سب رسول شان والے, سب رسول مقام والے, سب رسول مرتبے والے, لیکن جو شان خیر الرسول کو حاصل ہے وہ شان کسی رسول کو حاصل نہیں. کیونکہ میرے امام کہتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. بریلی والوں, پوری دنیا میں جو عاشق رسول بریلی والے کا ڈنکا بج رہا ہے وہ اسی عشق و محبت کی بنیاد پہ بج رہا ہے کہ 14ویں صدی میں کوئی ایسا نہ کہہ سکا جو تمہاری زمین کے امام احمد رضا نے کہا. کیا بات ہے باب, اور ان کی وجہ سے تم پوری دنیا میں عزت پا گئے. کیا بات. بریلی والوں, پوری دنیا میں تمہاری عزت نہ تمہارے کاروبار کی وجہ سے ہے, نہ تمہارے نسب کی وجہ سے ہے, نہ تمہارے علم کی وجہ سے ہے. کوئی بھی بریلی کا باشندہ کہیں بھی جا کے کہے میں بریلی سے آیا ہوں تو سامنے والا یہ نہیں دیکھتا علم کتنا ہے, نسب کیا ہے, تقویٰ کیا ہے, پرہیزگاری کیا ہے, بس بریلی سن کر کی عقیدت سے نظریں جھک جاتی. کیا بات ہے. تمہیں عزت ملی اس امام کی وجہ سے. اب وہ امام باتیں کیسی کرتا ہے؟ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ
کیا تجھے احمد رضا کے سوا کوئی نظر نہیں آتا؟ میں نے کہا 14ویں صدی میں کوئی ایسی بولی بولتا ہو تو لا کے بتاؤ. کیا بات کیا بات. کیا کہہ رہے ہیں؟ توجہ کریں. امام حسین آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، توجہ کریں. میرے امام کہتے خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، کہ امام حسین کو نبی کے خون سے بنایا. خمیر. اگر بات سمجھ میں آتی ہے تو آپ کو کچھ بولنا پڑے گا. یہ محفل غزل نہیں کہ واہ واہ سے کام چلے، یہ محفل ذکر نبی اور آل نبی ہے. یہاں تو سبحان اللہ ہی کہنا پڑتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے جب نبی کا ذکر آتا ہے تو خدا بھی سبحان اللہ کہتا ہے. سبحان اللہ. کیا بات. نبی کے ذکر پہ خدا بھی سبحان اللہ کہتا ہے. تمہیں نہیں پتا اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ. سبحان اللہ. نبی کا ذکر کیا تو پہلے خود ہی سبحان اللہ کہا. جب وہ خدا ہو کے نبی کے ذکر پہ سبحان اللہ کہتا ہے تو امتی ہو کر کے تم چپ کیوں رہتے ہو اپنے نبی کی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سنو بریلی والوں، عشق و محبت کے شہر میں رہنے والوں، حسین کیسے بنتے ہیں؟ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. خمیر کہتے ہیں جس سے چیز بنتی ہے. خمیر کہتے ہیں جس سے چیز بنتی ہے. میدے کا خمیر تو چیز میدے کی بنے گی. جو کا خمیر تو چیز کس سے بنے گی؟ جو سے بنے گی. ٹھیک اسی طریقے سے لکڑی کا خمیر چیز کس سے بنے گی؟ لکڑی سے. لوہے کا خمیر چیز کس سے بنے گی؟ لوہے سے. لیکن جب اہل بیت کو بنایا گیا تو خمیر کس کا تھا؟ تو بریلی کا تاجدار کہتا ہے خون خیر الرسل. کیا بات. جواب نہیں. زندہ باد. خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، ان کی پاکیزہ طینت میں لاکھوں سلام. اب تمہیں بتاؤں بریلی والوں یہ خون خیر الرسل کیا ہے؟ آسانی سے سمجھ لو. ایک مرتبہ میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجامہ کروایا. حجامہ کروانے کے بعد نبی کا خون نکلا. خون ایک کٹورے میں جمع کر کے رکھ دیا گیا. اللہ اکبر. میرے نبی کا خون ایک کٹورے میں رکھ دیا گیا ہے. اللہ اللہ. ایک صحابی حضرت سیدنا حذیفہ تشریف لاتے ہیں. میرے آقا سے عرض کی یا رسول اللہ یہ خون ہے. آقا نے فرمایا ہاں یہ میرا خون ہے. پھر فرمایا حذیفہ اس خون کو لے جاؤ اور لے جا کر کے ایسے مقام پر ڈال دینا جہاں پر کسی کا پیر نہ پڑے. حذیفہ نے وہ خون لیا اور خون لے کر کے چلے. اب ڈالنا کہاں ہے جہاں کسی کا پیر نہ پڑے. حذیفہ نے ادھر ادھر دیکھا لیکن سوچا ہوگا ہو سکتا ہے آج پیر نہ پڑے 5 سال کے بعد پڑے گا، 10 سال کے بعد پڑے گا. بولو مسلمانوں یہ جو آپ نے شادی ہال ابھی دیکھا ہے کیا کبھی 50 سال پہلے کسی نے گمان کیا ہوگا کہ یہاں اتنے لوگوں کا پیر پڑے گا؟ یہاں تو جنگل رہا ہوگا، یہاں تو کھیتی رہی ہوگی. اور آج یہاں یہ ہے آج سے 50 سال کے بعد پتا نہیں بستی ہوگی یا ویرانہ ہوگا. کوئی کچھ گارنٹی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. آج پیر نہیں کل پیر پڑ سکتے ہیں، آج پیر ہے کل نہیں پڑ سکتے ہیں. بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن اللہ اکبر. سیدنا حذیفہ صحابی تھے صحابی. اللہ اکبر. انہوں نے سوچا ہوگا آج نہیں تو کل کسی کا کسی کے پیر پڑیں گے. اللہ اکبر. کیا عشق تھا صحابہ کو، کیا عقیدت تھی صحابہ کو، کیا محبت تھی صحابہ کو. حضرت حذیفہ نے وہ خون لیا اور خون لے کر کے پی گئے. اور پینے کے بعد جب بارگاہ رسالت میں آئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ خون ڈال دیا اس کے مقام پر؟ عرض کرتے ہاں یا رسول اللہ میرے ماں باپ پہ قربان میں نے خون ایسی جگہ پہ ڈالا ہے کہ قیامت تک کسی کا پیر نہیں پڑنے پائے گا. میرے آقا نے فرمایا مسکرا کر شاید تو نے میرا خون پی لیا ہے، شاید تو نے میرا خون پی لیا ہے. اب یاد رکھنا خون جو ہے وہ قرآن کی آیت سے حرام ہے. اللہ نے جن 4 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس میں سے ایک دم بھی ہے یعنی خون بھی ہے. خون کی حرمت میں، خون کے حرام ہونے میں یہ کسی کا اختلاف نہیں ہے. اللہ نے حرام قرار دیا ہے. سب کا خون حرام ہے. اگر کوئی پیے تو حرام، اس پہ توبہ لازم ہے. لیکن حذیفہ رسول اللہ کا خون پی کر کے آتے جو کٹورے
کٹورے میں تھا. آقا فرماتے ہیں شاید تو نے میرا خون پی لیا ہے. انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ. تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ حذیفہ اللہ کی عزت کی قسم میرا خون تیرے پیٹ میں چلا گیا, جہاں تجھ پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک توجہ کرنا, دھیان دینا. نبی کا خون ایسا پاک, ایسا طیب و طاہر کہ اگر صحابی خون ان کے پیٹ میں ایک کٹورا خون چلا جائے تو آقا کیا فرما رہے ہیں کہ تجھ پر جہنم کی آگ. مطلب کیا کہ تو بولو بھائی جنت, تو جنت. اب غور کرنا, جنتی کا مطلب کیا؟ حذیفہ تو جنتی مطلب تیرا خاتمہ کفر پر نہیں بلکہ ایمان پر ہوگا. توجہ ہے, ایمان پہ خاتمے کی گارنٹی دے دی. تیرا خاتمہ جس کو جنت کی بشارت ملی, پتا چلا ان کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا تبھی تو جنت میں جائیں گے. ایک کٹورا خون پیٹ میں گیا تو جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں جائیں گے. کیوں؟ خاتمہ ایمان پہ ہوگا. جس کے پیٹ میں نبی کا ایک کٹورا خون چلا جائے اب وہ کفر نہیں کرے گا, وہ ایمان پر ہی رہے گا. اس کی گارنٹی ہے. وہ خطا نہیں کرے گا بلکہ بے خطا رہے گا. وہ معصوم نہیں ہوگا, اگرچہ معصوم نہیں ہوگا لیکن محفوظ ضرور ہوگا. اب مجھے بتاؤ مسلمانوں, جس کے پیٹ میں ایک کٹورا خون چلا جائے اس کو ایسے محفوظ رکھتے ہیں, اس کے ایمان کی ایسی حفاظت کرتے ہیں. جب ایک کٹورے خون کی یہ شان ہے تو جس کو سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک نبی کے خون سے بنایا ہو, اس حسین ابن علی کی محفوظیت کی شان کا حال ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سید امین القادری صاحب قبلہ, ذکر شہید کربلا کانفرنس, نعرہ تکبیر. بہت اچھا, زندہ باد. خون, نبی کا خون. اور جب خون شریف ہوتا ہے تو اس میں مزید شرافت کا اضافہ دودھ کرتا ہے. تو خون تو نبی کا ملا, دودھ کس کا ملا؟ کیا بات. حسین جس دودھ سے پروان چڑھے وہ دودھ کس کا تھا؟ تو وہ تھا شیر فاطمۃ الزہرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سیدہ فاطمہ کی شان کیا تھی؟ میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے. کوئی ایسی عورت لا کر بتاؤ پوری دنیا میں کہ جس کے سر کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا. اور یہ کوئی معمولی خطیب اور ادیب نہیں کہہ رہا ہے, 14ویں صدی کا مجدد جس نے کبھی بغیر دلیل کے بات ہی نہیں کی. کیا بات. وہ مجدد اعظم کہہ رہے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا وہ حسین پاک کی امی ہے. حسین پاک کی امی کی شان کیا ہے؟ اب ذرا تھوڑا دل کے کانوں سے سنیں. ایسی ایری غیری ماں سے حسین نہیں پیدا ہوتے. فاطمہ جیسی ماں ہوتی ہے تب حسین جیسے بیٹے پیدا ہوتے ہیں. آؤ سیدہ فاطمہ کی زندگی کو پیش کرنے سے پہلے, سیدہ فاطمہ کی زندگی کو بیان کرنے سے پہلے میں اپنی ماؤں اور بہنوں کی توجہ چاہوں گا. آج کل کی عورتیں سیریل دیکھ کر زندگی گزار رہی ہے. آج کل کی عورتیں فلمیں دیکھ کر کے زندگی گزار رہی ہے. آج کل کی عورتیں بے پردہ بازاروں میں گھوم کر زندگی گزار رہی ہے. آج کل کی عورتیں پتلے اور باریک لباس پہن کر کے زندگی گزار رہی ہے. بڑی معذرت کے ساتھ, ہو سکتا ہے بریلی میں ایسا نہ ہو, ہندوستان میں ایسا نہ ہو, لیکن دنیا میں یہ وبا عام ہو رہی ہے. کیا عام ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر. غیر شادی شدہ تو غیر شادی شدہ, شادی شدہ عورتیں بھی بعض, سب نہیں بعض, ناجائز تعلقات مردوں سے قائم کرتی ہیں, ان سے گفتگو کرتی ہیں, فون پہ لمبی لمبی باتیں کرتی ہیں. مسلمانوں بتاؤ, اللہ اکبر, جب پودا دھتورے کا ہوگا تو گلاب آنگن میں کیسے کھل سکتا ہے؟ لوگ چاہتے ہیں ہمارے گھر میں کوئی غلام حسین پیدا ہو, ہمارے گھر میں کوئی یزید کا مقابلہ کرنے والا پیدا ہو. مجھے بتاؤ, جب ماں فلمیں دیکھے گی, جب ماں گانے سنے گی, جب ماں آوارگی کرے گی تو بیٹا کیسے
کیسے پاکیزہ ہوگا، بیٹا کیسے نیک اور پرہیزگار ہوگا؟ باپ علی جیسا ہو تب امام حسین پیدا ہوتے ہیں۔ باپ کا حال یہ ہو کہ وہ بستر میں نمازوں کو ترک کرے، باپ کا حال یہ ہو وہ شراب کے اڈوں کو آباد کرے، باپ کا حال یہ ہو وہ جوا کھیلتا ہوا نظر آئے، باپ کا حال یہ ہو وہ عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالتا ہوا نظر آئے، تو اس کے گھر میں غلام حسین کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ یاد رکھنا، حسین جیسے بیٹے، فاطمۃ الزہرا جیسی ماں ہو اور علی جیسا بابا ہو تب کہیں حسین پیدا ہوتے ہیں۔ آئیے ذرا دونوں کا کردار آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ کا کردار پیش کرنے سے پہلے میرے جوانوں کے سامنے مولا علی کا کردار پیش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ مولا کائنات سیدنا علی کے مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، اگر کسی کنویں کے اندر، توجہ کرنا مسلمانوں، اگر کسی کنویں کے اندر اللہ اکبر شراب گر جائے، کسی کنویں کے اندر شراب گر جائے اور پھر اس کنویں کے اندر مٹی ڈال کر کے اس کنویں کو بھر دیا جائے، اس کنویں کو پاٹ دیا جائے، پھر اس کنویں کے اوپر گھاس اگ جائے، اس گھاس کے اندر بکری کو چرایا جائے اور پھر بکری کا دودھ دوہا جائے اور مجھے پتا چل جائے کہ اس کنویں کے اندر پہ جب وہ شراب گری ہوئی تھی تو میں اس بکری کا دودھ پینے کے لیے تیار نہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ جس کے اندر شراب گری تھی، اور میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حالانکہ آپ علماء سے فتویٰ پوچھیں کہ اگر کنویں میں شراب گر جائے اور اس کے اندر مٹی ڈال دی جائے پھر اس میں گھاس اگے تو اس پہ بکری کا چرا دینا کوئی نہ ناجائز ہے نہ کوئی حرام ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ تقویٰ ہے مولا علی کا۔ فرماتے ہیں اس پہ جو بکری چل رہی ہے مجھے پتا چل جائے کہ بکری وہاں چری ہے تو میں اس کا دودھ نہ پیوں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب باپ ایسا متقی ہوتا ہے تب کہیں جا کر امام حسین پیدا ہوتے ہیں۔ جب باپ کا حال یہ ہو کہ وہ خود نشہ کرے، باپ کا حال یہ ہو وہ خود شراب پیے، باپ کا حال یہ ہو کہ وہ جوا کھیلے، کبھی جنگلی رمی کے نام پر، کبھی گیم کے نام پر، کبھی لوڈو کے نام پہ وہ خود جوا کھیلے، اور جوے کا وبال کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حجت الاسلام امام غزالی لکھتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں جوا کھیلتے ہوں گے جب قیامت کے دن وہ اٹھیں گے تو ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوں گے، خنزیر کے خون میں رنگے ہوں گے۔ اب مجھے بتاؤ مسلمانوں، جب ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوں گے تو وہ قیامت کے دن رسول اللہ سے مصافحہ کس منہ سے کریں گے؟ نبی کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ کس منہ سے دیں گے؟ یاد رکھو، اللہ نے مسلمان بنایا ہے تو مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزارو۔ کتنے افسوس کی بات ہے، گیم کے لیے وقت ہے، فیس بک کے لیے وقت ہے، دوستوں میں بیٹھنے کے لیے وقت ہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کے لیے وقت ہے، اللہ اکبر، پارکوں میں جانے کے لیے وقت ہے، پکنک کے لیے وقت ہے، اگر وقت نہیں تو اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں۔ یاد رکھو، آج جو ہم شکایت کرتے ہیں نا کہ دنیا ہمیں تباہ کر رہی ہے، دنیا ہمیں برباد کر رہی ہے، دنیا ہمیں ذلیل کر رہی ہے، دنیا ہمیں رسوا کر رہی ہے، سن لو، جو قوم اپنے اللہ سے وفا نہ کرے اس قوم کو ذلیل ہی کیا جائے گا، اس قوم کو رسوا ہی کیا جائے گا، اس قوم کے اوپر چابک ہی برسیں گے۔ میں کوئی بد دعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے مسلمانوں۔ کیا اللہ سے اتنی بے وفائی، اللہ سے اتنی بے وفائی؟ جتنے احسانات میرے اللہ کے ہیں اتنے احسانات ہم پر کسی کے نہیں۔ جس نے ماں کے پیٹ میں ہماری صورت بنائی، جس نے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں ہمارے لیے دودھ جیسی لذیذ غذا پیدا کی، جس نے ہمیں چلنے کے لیے زمین دی، آسمان کا سائبان تنا، جس نے ہمیں دودھ پینے کی صلاحیت دی، جس نے کھانا کھانے کی صلاحیت دی، کھانا ہضم کرنے کی صلاحیت دی، جس نے روزی دی، رزق دیا، اچھے ماں باپ دیے، پیدا ہونے کے بعد اچھے ماں باپ دیے، بڑے ہونے کے بعد اچھے دوست دیے، اچھے احباب دیے، اچھے علاقے دیے، مال دیا، دولت دیا، اور بعد میں بیوی بچے سب کچھ دیا، جس مولا کا بال بال پر احسان ہے، سانس سانس پر احسان ہے، اس مولا کے لیے ایک مسلمان 10 منٹ کا وقت نماز کے لیے نہیں نکال سکتا، اور پھر کہتے ہو مولانا ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ یاد رکھنا، جو قوم خدا سے بے وفائی کرے اس قوم کو عزت کے ساتھ زمین پہ جینے کا حق نہیں۔ اور بریلی والوں، قرب جوار سے آنے والوں، میں تمہیں کہہ دینا چاہتا ہوں، اگر آج مسلمانوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو آنے والے حکمران اس سے زیادہ ظالم ہوں گے، آنے والی قومیں اس سے زیادہ تم پہ ظلم کرے گی، اس سے زیادہ تم پہ زیادتی
کرے گی، تم اگلوں کا ظلم بھول جاؤ گے۔ اتنا ظلم ہوگا، اگر ظلم کی چکی میں پسنے سے بچنا ہے تو اپنا رشتہ اپنے اللہ سے مضبوط کر لو، اپنا رشتہ اپنے نبی سے مضبوط کر لو۔ مجھے بتاؤ 10 منٹ کا ٹائم خدا کے لیے نہیں دے سکتے، اللہ کے لیے نہیں دے سکتے، اور پھر کہتے ہیں عاشق رسول ہے۔ ارے عاشقان رسول تو جان دے دیتے ہیں۔ امام حسین نے بتایا بیٹا قیمتی نہیں، خدا کی محبت قیمتی ہے، بھتیجا قیمتی نہیں، خدا کی محبت قیمتی ہے، گھر قیمتی نہیں، خدا کی محبت قیمتی ہے، حتیٰ کہ جان بھی قیمتی نہیں، خدا کی محبت قیمتی ہے۔ تم کیسے حسینی ہو؟ حسین تو خدا کی محبت میں جان بھی دے رہے ہیں، اور ہم 10 منٹ کی نیند قربان نہیں کرتے، 10 منٹ کا ٹائم نہیں دیتے اللہ کے لیے۔ نکلو اس کھول سے، نکلو اس کنویں سے، نکلو اس دلدل سے، نکلو۔ حسینیوں صرف شربت اور کھچڑے اور کڑے اور ناڑے والے حسینی مت بنو، بلکہ کربلا والے حسینی بنو۔ کیا صرف 10 دن کے رسمی حسینی مت بنو، بلکہ کردار کے حسینی بنو۔ کیا میں یہ نہیں کہتا کہ کھچڑا نہ بناؤ، میں یہ نہیں کہتا شربت نہ بناؤ، بناؤ، نیاز کرو، بلکہ جو منع کرتا ہے ہم ان سے کہتے ہیں جب کتے کو پانی پلانے پہ جنت ملتی ہے تو امام حسین کے نام پہ شربت پلانے پہ جنت کیوں نہیں مل سکتی؟ لیکن سنیو، نمازوں کو چھوڑ کر کے کیسا حسینی، زنا کے اڈوں پہ جانے والا کیسا حسینی، شراب کے اڈوں پہ جانے والا کیسا حسینی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ لوگ آج پاپی ہو گئے، اس لیے گھر میں شریف بچے پیدا نہیں ہوتے۔ مولا علی کا تقوی دیکھو کہ جس کنویں میں شراب پڑ جائے اس کی گھاس بھی اپنی بکری کو کھلانا پسند نہیں کرتے، اور یہاں تو لوگ شراب کے دھندے کر رہے ہیں، نشہ آور چیزوں کے دھندے کر رہے ہیں۔ اور پھر دوسری بات توجہ سے سننا، مولا علی فرماتے ہیں میں نے قصدن، جان بوجھ کر، قصدن یعنی جان بوجھ کر کبھی اپنا سطر نہیں دیکھا۔ سطر سمجھتے ہیں، میں اس کو زیادہ واضح نہیں کر سکتا، حیا کے پردے میں مولا علی کہتے ہیں میں نے جان بوجھ کے قصدن کبھی اپنا سطر نہیں دیکھا۔ توجہ چاہتا ہوں جوانوں کی خصوصی طور پر، حسین کیسے بنتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے کبھی جان بوجھ کر اپنا سطر نہیں دیکھا۔ لوگوں نے پوچھا مولا سطر دیکھنا تو مجبوری بھی ہے اور ضرورت بھی ہے، پھر آپ نے سطر کیوں نہیں دیکھا قصدن جان بوجھ کے؟ تو جواب کیا دیتے ہیں؟ فرماتے مجھے شرم آتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ جن آنکھوں سے میں اللہ کے رسول کو دیکھتا ہوں، جن آنکھوں سے میں مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھتا ہوں، ان آنکھوں سے میں اپنا سطر کیسے دیکھ سکتا؟ اس حیا کی وجہ سے میں نے جان بوجھ کے کبھی اپنا سطر نہیں دیکھا۔ اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب ہمارے جلسوں میں یہ تقریر ہوتی ہے کہ قبر میں رسول اللہ کا دیدار ہوگا، قیامت کے دن رسول اللہ کا دیدار ہوگا، تو لوگ نعرے لگاتے ہیں، جھومتے ہیں، نعرے لگنے بھی چاہیے، جھومنا بھی چاہیے، لیکن پوچھتا ہوں جو لوگ مولا علی کہتے ہیں جن آنکھوں سے نبی کو دیکھتا تھا ان آنکھوں سے خود کا سطر دیکھنے بھی شرم آتی تھی، اب مجھے بتاؤ قبر میں رسول اللہ کا دیدار کن آنکھوں سے کرو گے؟ جن آنکھوں سے پکچر کے پوسٹر دیکھتے ان آنکھوں سے نبی کا دیدار ہوگا، جن آنکھوں سے بستروں پہ نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گندی فلمیں دیکھتے ہو ان آنکھوں سے نبی کا دیدار کرو گے؟ کیا منہ لے کر نبی کا دیدار کرو گے؟ اللہ اکبر، ذرا اندازہ تو کرو، ذرا غور تو کرو، جن آنکھوں سے فیس بک پر بیٹھ کر گندی تصویروں کو تکتے ہو پوری پوری رات، جن کے لیے گزار دیتے ہو، ان آنکھوں سے رسول اللہ کا ناپاک آنکھوں سے گندی آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار کیسے کرو گے؟ یاد رکھنا ہم نے صرف اسلام کی باتیں کی ہے، ہم نے صرف کربلا والوں کی باتیں کی ہیں، ہم نے صرف اللہ والوں کی باتیں کی ہے، لیکن ہم دل سے کبھی اللہ والوں کے نقش قدم پر نہیں چلے۔ تو باپ علی جیسا ہو، کون علی؟ اللہ اکبر، مطلع القمرین میں میرے امام لکھتے ہیں، تو اس کے مرتضوی میں استاد زمن لکھتے ہیں علی کون علی، علی کون علی؟ اب ذرا سنتے جائیں، حسین کا بابا علی کون علی؟ ذرا سننا، دل کے کانوں سے سننا۔ بریلی والوں، میں دونوں کتاب بریلی کی کتاب کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں، اور بھی کتابیں پڑھ سکتا ہوں، کنز الایمان کا بھی نام لے سکتا ہوں، لیکن بات یہ ہے جس شہر میں بات کر رہا ہوں اسی شہر والوں کا حوالہ دے رہا ہوں۔ علی کون علی؟ جو حسین کا بابا ہے، کون
نورانی کوئی بندہ دعا کرتا ہے اے اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک گنبد خضرا نہ دیکھ لوں، اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کعبہ نہ دیکھ لوں. کچھ لوگ دعا کرتے ہیں اس وقت تک موت نہ دیکھنا جب تک احمد رضا کا روضہ نہ دیکھ لوں، اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کربلا نہ دیکھ لوں، اس وقت تک موت نہ دینا جب تک غوث اعظم کا گنبد نہ دیکھ لوں. بولو لوگ ایسی دعا کرتے ہیں جس سے محبت ہے اس کو دیکھنے کی دعا کی جاتی ہے، لیکن وہ رسول جو بے پردہ خدا کا دیدار کرتے ہیں، میرے امام حدیث لکھتے ہیں ایک موقع پر مولا علی کو ایک جنگ میں روانہ کرتے ہیں تو نبی ہاتھ اٹھا کر نبی دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے اس وقت تک مت اٹھانا جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. سید امین القادری صاحب قبلہ. علی کے چہرے میں کیا رکھا ہے کہ نبی علی سے محبت کتنی ہے کہ کہتے ہیں اس وقت تک مولا مجھے دنیا سے نہ اٹھانا جب تک میں علی کا چہرہ. کون دعا؟ حضور دعا کر سید جس کا چہرہ دیکھ کے لوگ صحابی بنتے ہیں، جس کا چہرہ دیکھنے پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، اس نبی کو علی سے محبت کتنی. کیا تقاضے محبت بول رہا ہے اس وقت تک مجھے دنیا سے نہ اٹھانا. یہ کون ہے؟ علی حسین کے بابا. پھر میرے امام مطلع القمرین میں اور استاد زمن تج کے مرتضوی میں مطلع القمرین کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا علی تو جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہے. پتا چلا جنت کے سردار حسن و حسین اور جنت بانٹنے کا کام حسین کے بابا علی کے مرتضی. سبحان اللہ. علی تو جنت و جہنم کا بانٹنے والا. میرے امام مزید لکھ رہے ہیں حدیث کے حوالے سے علی حوض کوثر پر ساقی حوض کوثر ہے، اسی لیے فرمایا ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. آپ غور فرمائیں. پھر وہ لکھتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں تم سب لوگ الگ الگ درختوں سے ہو اور الگ الگ ٹہنیوں سے ہیں اور میں اور علی ایک درخت کی دو ٹہنی کا نام ہے. کیا بات ہے. یہ حسین پاک کے بابا. اور امی کیسی؟ وہی امی جن کا ذکر چلا تھا. امی کیسی؟ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو محرم، جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، وہ امام علی مقام کی امی. اور تقوی کتنا، پرہیزگاری کتنی. اللہ اکبر. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے تشریف لائے اور آنے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کسی نے کہا یا رسول اللہ سیدہ فاطمہ کی طبیعت بہت علیل ہے. فاطمہ تو زہرا کی طبیعت بہت علیل ہے، وہ بیمار ہے. میرے آقا علیہ السلام نے سارے کام چھوڑے اور تشریف لے گئے سیدہ کے یہاں. دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ فرمایا بیٹی میں تمہارا بابا محمد روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم. بابا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ فرمایا ہاں میرے ایک صحابی. تو عرض کی بابا آپ کو اندر آنے کی اجازت ہے، آپ کے صحابی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. کون کہہ؟ سیدہ فاطمہ. بابا میں کسی غیرت کی وجہ سے منع نہیں کر رہی، میرے پاس ایک ہی چادر ہے جس سے سر چھپاتی ہوں تو پیر کھل جاتے ہیں اور پیر چھپاتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے. آپ میرے بابا ہیں، آپ کے سامنے پیر کھول کے آ سکتی ہوں، لیکن آپ کے صحابی کے سامنے میں پیر کیسے کھول سکتی ہوں؟ تب میرے آقا علیہ السلام نے اپنی چادر ان کی طرف دی اور اپنی چادر بڑھا کر کے فرمایا اپنے یہ لو چادر اور اس سے پردہ کرو. آپ اندازہ فرمائیں جو اپنے پیر بھی کسی اجنبی کے سامنے کھولنا پسند نہ کرے وہ حسین پاک کی امی ہے. اور کتنی متقی اور پارسا یہ خاتون ہے. اللہ اکبر. آپ نے اپنے والد کے وصال کے بعد 6 مہینے تک مسلسل آنسو بہائے. ایک لمحے کے لیے بھی سیدہ فاطمہ کے آنسو خشک نہیں ہوئے. اکثر
اکثر و بیشتر اپنے بابا کے مزار پر جاتی اور وہاں پر بیٹھ کر کے آہو بکا کرتی، اپنے حجرے میں رہتی، آہو بکا کرتی، روتی رہتی۔ اللہ اکبر، زندگی میں بابا کے وصال کے بعد کبھی نہیں مسکرائی۔ اگر بہنیں یہاں موجود ہے میں ان کی توجہ چاہتا ہوں، کبھی نہیں مسکرائی، اور آپ لوگوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ لیکن سیدہ فاطمہ 6 مہینے میں ایک بار مسکرائی تھی، بس اپنی زندگی کا آخری دن تھا، اس دن مسکرائی تھی۔ اور مسکرانے کی وجہ کتنی حیرت انگیز ہے، ذرا مسلمانوں سنو تو صحیح۔ افسوس جس قوم میں سیدہ فاطمہ زہرا جیسی خاتون ہو، سیدہ فاطمہ زہرا جیسی خاتون جس قوم میں موجود ہو، اس قوم کی بچیاں اگر اوروں کا ہاتھ پکڑ کر کے بھاگے تو اس کا مطلب یہی ہے ہم نے اپنی بیٹیوں کو سیریل کی اداکارہ کا اسٹائل تو سکھایا، ہم نے اپنی بچیوں کو فلمیں دکھا کر کے فلموں کی اداکارہ ان کی زندگی تو بتائی، لیکن سیدہ فاطمہ کی زندگی ہم نے اپنی بچیوں کو کبھی نہیں پڑھائی۔ آج لوگ چلا رہے ہیں، بچیاں بھاگ رہی ہیں، آج لوگ چلا رہے ہیں، بچیاں دوسروں کا ہاتھ پکڑ کے بھاگ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں اے مسلم قوم، اگر تمہاری غیرت زندہ ہے اور اپنی بھاگتی ہوئی بچیوں کو بچانا ہے تو اپنی بچیوں کو فلمی اداکارہ نہ دکھاؤ، اپنی بچیوں کو سیریل کی اداکارہ نہ دکھاؤ، بلکہ ان کو سیدہ فاطمہ کی زندگی بتا دو، سیدہ فاطمہ کی زندگی پڑھا دو، انہیں سیدہ فاطمہ کی زندگی کا عادی بنا دو، اور بچیوں کو بتاؤ کہ فلمی انداز میں کپڑے پہن کر تمہیں عزت نہیں ملنے والی، اگر تمہیں عزت ملے گی تو سیدہ فاطمہ کی طرح لباس پہننے میں عزت ملے گی۔ دوپٹوں کو مفلر بنا کر کے اگر قوم کی بچیاں گھومے گی تو ان کو عزت نہیں ملے گی، اگر عزت ملے گی تو سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ملے گی۔ اندازہ تو کریں، بابا کے وصال کے بعد 6